تو یہ نام نہاد جو محققین آج کل آئے ہوئے ہیں نا، ان کی باتوں میں مت آیا کرو. ایک دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور ان کو کبھی بھی جواب دلائل سے مت دیا کرو. ان کو ہمیشہ جواب دیا کرو الزامی. الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اصول ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو. باطل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دلیل سے بات کرے. وہ دلیل آپ کو دلیل اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا علم بہت کم ہوتا ہے. تو آپ اس کو دلیل دو گے، وہ پھر دلیل کا جواب دے گا، الجھا دے گا آپ کو. اب عالم کو تو پتہ چل جائے گا یہاں گڑبڑ کر رہا ہے، عامی آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو ہمیشہ جب بھی کسی اہل باطل سے آپ کا مقابلہ ہونا، الزامی جواب دیا کرو. الزامی. الزامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ اصول ٹھیک مان لیتے ہیں ہم، تو پھر آپ خود اس اصول کو کئی جگہ پہ کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ بھی تو اس اصول کو خود کئی جگہ پہ توڑتے ہو. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا سنت موقع، لوگ ویسے ہی نماز نہیں پڑھ رہے آج کل. پڑھتے ہیں تو اتنی لنگڑی لولی نمازیں کہ سنت موقع ہی ختم کر دیں. تو جو بھی آپ سے کہا کرے نا سنت موقع نہیں ہوتی، تو اس سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم پھر نماز ایسے شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبحانک اللہم یہ لازم نہیں ہے. ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھو، اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت، بلکہ ہم وضو سے شروع کرتے ہیں. وضو میں صرف 4 فرض ہیں. قلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نفل ہے، جو ڈال لے ٹھیک ہے، نہیں ڈالے ساری زندگی نہ ناک میں پانی ڈالے. اور 1 دفعہ چہرہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ فرض نہیں ہے. ایک ہی دفعہ دھوئے، کیا ضرورت ہے 3 دفعہ دھونے کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھو لے تو ثواب بھی ملے گا نا، اس لیے ہم ترغیب دیتے ہیں کہ دھو لے. بھائی آپ وہاں یہ بھی تو کہو نا کہ ایک چیز فرض نہیں ہے تو لوگ اس کو لازم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دھوئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو نہ دھوئیں، کچھ لوگ ایسے ہوں جو سنت موقدہ کے ساتھ نماز پڑھیں، کچھ ایسے ہوں جو بغیر سنت موقدہ کے ساری زندگی پڑھتے رہیں. تو جو چیز لازم نہیں ہے اس کی تاکید کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو ایسا ہونا چاہیے کہ 1 دفعہ چہرہ دھوئیں اور 1 دفعہ بازو دھوئیں، بس اتنا کہ ہاتھ گیلے ہو جائیں. 3 دفعہ کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ سے ڈائریکٹ شروع کر دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب رکوع میں جائیں تو بہت سے فقہا کے نزدیک رکوع کی تسبیحات لازم ہی نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھک سے رکوع کیا اور ایسے کر کے ٹھک سے کھڑے ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ کسی سے رکوع کی تسبیحات اگر رہ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ کہے گا ہاں ہو جائے گی کیونکہ واجب نہیں ہے. اور اگر کسی کے نزدیک واجب ہے تو 3 دفعہ واجب نہیں ہے، 1 دفعہ واجب ہے. تو 3 دفعہ بالکل نہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھ لیں اور ہمیشہ یہی معمول بنائیں. پھر سجدے میں جائیں تو 1 تسبیح پڑھ لیں اور وہ بھی نہ پڑھیں تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اس طریقے سے 4 رکعتیں پڑھیں اور آخری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا لازم نہیں ہے. کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو وہ بھی نہ پڑھیں. ہمیشہ اتحیات کے بعد سلام پھر لیں. اور ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیں. تو جب شریعت کے ہر حکم میں، یہ تو صرف ایک حکم ہے نا، افطار روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو افطار میں جلدی کرنا کیا واجب ہے؟ اگر کوئی جلدی افطار نہیں کرے گا تو کسی سے سنا گناہگار ہوگا. میری طرف توجہ، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، بہتر ہے جلدی کر لیں افطار، تو نہ کریں 1 گھنٹے بعد افطار کر لیا کریں. تو یہ پورا دین جو ہے نا ہمارا، یہ ڈھانچہ رہ جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا بالکل. فقہائے کرام نے دین کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، بہت ڈیپ میں گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیر آر 2 ٹائپس آف سنت. سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ہم نے جب نبی کی سیرت میں غور کیا تو پتہ چلا کہ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تاکید نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں ساری زندگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کی تاکید ہے، اور تاکید کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ سنت مؤکدہ. وہ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ٹھیک ہے، بلا وجہ چھوڑنا وہ ٹھیک نہیں ہے. جو چھوڑنے کا معمول بنا لے گا تو غالب گمانے کے وہ گنہگار ہوگا اور اس کو یہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا، قابل ملامت ہوگا، برا بلا کہا جائے گا اس کو. لہذا اگر کوئی نماز شروع کرتا ہے، نہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے، نہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ رکوع کی تسبیحات پڑھتا ہے، نماز تو ہو گئی بھائی، فرض ہے، اللہ نے فرض کی، جو فرائض تھے وہ پورے کر لیے، قضا اب اس کی قضا لازم نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا. کیا اس پر ہم یہ آیت پڑھ لیں گے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ؟ جو اضافی کرنا چاہے ثنا بھی پڑھ لے اور درود شریف بھی پڑھ لے وہ بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. نہ نماز کیا کہلائے گی؟ ناقص. تو جیسے نماز کے اندر 2 طرح کی سنتیں ہیں، کچھ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ.
اسی طرح نماز کے باہر کی بھی کچھ سنتیں ہیں, کچھ سنتیں مؤکدہ اور کچھ سنتیں غیر مؤکدہ. نبی نے کبھی بھی فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ضائع نہیں کی ہیں, اور یہ نماز میں شامل ہیں, فرائض کی تکمیلات کے لیے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کچھ سنتیں ایسی ملتی ہیں جو فرائض کے توابع میں سے نہیں ہیں, فرائض کے تابع نہیں ہیں. جیسے اشراق کی نماز, کسی نے فجر نہ بھی پڑھی ہو تو اشراق پڑھے گا, ہو جائے گی. عشاء نہ بھی پڑھی ہو تہجد پڑھے گا, تہجد کہلائے گی وہ. لیکن فجر کی 2 سنتیں جب ہی سنت کہلائیں گی جب 2 فرض بھی ہوں اس کے ساتھ, کیونکہ وہ ہیں ہی فرض کی وجہ سے ہیں, وہ فرض نہ ہوتی تو وہ بھی نہ ہوتی. ظہر کی سے پہلے کی 4 سنتیں ان کی انڈیویجولی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض آپ نے پڑھنے ہیں. اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 سنتیں جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں. کوئی اکیلے 2 سنتیں پڑھ کے چلا جائے تو اس کی کوئی حیثیت, وہ عام نوافل ہوں گے وہ. تو یہ جو سنتیں ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہے, جب بھی فجر پڑھی آپ نے فجر کے ساتھ پہلے 2 سنتیں پڑھی ہیں اس میں, جب بھی آپ نے ظہر پڑھی اس سے پہلے آپ نے 4 پڑھی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے 2 پڑھی ہیں. اس پہ صحیح حدیث موجود ہیں. تو اس لیے فقہائے کرام نے ان میں بھی تفریق کی ہے, ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ. تو اب آپ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ فرائض پڑھ لو بس کافی ہے, اس کے ساتھ سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق معلوم نہیں ہے. اور میں آسان مثال دیتا ہوں, بہت سے علماء کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے, یعنی چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے صاحب استطاعت پر, کیونکہ اتنی اس پہ وعید ہے. آپ نے انکار کر دیا, سنت مؤکدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو جب انکار کر دیا تو وہ تو بہت سارے دین کے حکام غائب ہو جائیں گے. دوسرا ایک اور مسئلہ, ابھی ایک نیا مسئلہ, کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے. نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے. بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے, ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن, یہ ہیں صحیح محقق, یہ ہیں صحیح اسکالر, یہ ہوتے ہیں کہ بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, اطاعت کا حکم نہیں ہے. اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر, کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے, تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین, عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں, والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں, گورا بنا دیں, نہ باپ کا پتہ نہ, ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو, ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے, تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے, سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے.